کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اون چودھری حالت نہ ہی سمجھو وہ تو بہت ہی برے حالات ہیں. علیم خان پیسہ ویسا تو بہت خرچ کریں گے الیکشن پہ, لیکن پھر بات وہی ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ بڑھ گیا تو یہ سوچے بھی نہ کہ یہ الیکشن جیتیں گے. ٹرن آؤٹ بڑھنے کی صورت میں نون لیگ مخالف ووٹ کیا نہیں جائے گا علیم خان کو یا اون چودھری کو؟ کیونکہ بھائی ان کے دفتر جا کے چیک کریں, ساتھ ساتھ ہیں سب کے. یہ دفتر اصل سٹیک تو ان کا لگ گیا نا, جن کی نشستیں تھیں ایم این اے کی اور ایم پی اے کی. ساتھ ساتھ دفتر ہیں, بالکل ساتھ ساتھ دفتر ہیں سب کے. آپ جا کر دیکھیں کہ یہ دفتر بنا ہوا ہے پی ایم ایل این کا, اور یہ ساتھ ہی بنا ہوا ہے کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ دفتر ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں شہر میں, گھوم کے آپ دیکھیں. بالکل یہ ایک ہی انتظامیہ سب کنٹرول ہو رہا ہے. تو یہ تحریک استحکام تو جتنے سرویز ہوئے ہیں وہ کہیں پہ 1% میں بھی نہیں آتے. ابھی تو لوگ اس پارٹی کو جانتے بھی نہیں. ان کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے اگر اصولاً صحیح الیکشن ہو تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو کراچی میں مصطفیٰ کمال کی پارٹی کے ساتھ ہوا تھا. بالکل وہی ہوگا. اچھا, اب ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے. جتنا ہم نے دیکھا کہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, انتخابی نشان بھی واپس لے لیا گیا, اور اس کے باوجود جو آزاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے یا ان کو بھی دستبردار کروایا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف آخر تک جانے میں کامیاب ہوگی؟ اور جو تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ ان کا الائنس ہونے جا رہا تھا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ غلطی تھی یا وہ ٹرک فیل ہو گیا؟ نہیں, وہ دیکھیں ٹرک تو کوئی بھی آپ کھیل سکتے ہیں, آپ کو گراؤنڈ ہی نہیں مل رہا تو آپ کیسے کھیلیں گے؟ یعنی وہ آپ کو اب کسی سے ڈکی چھپی تو نہیں ہے ساری باتیں, سب لوگ سبھی جانتے ہیں. بلہ کیسے ان کا واپس چلا گیا, بندے کیسے گرفتار ہو جاتے ہیں, کئی بندے غائب ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ پاکستان میں انفارچونیٹلی چل رہا ہے, لیکن کیا اس سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے؟ نہیں بڑھ رہا بھائی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا اس وقت معیشت کا ہے. لگ بھگ 2 سال ہونے والے ہیں, نہیں سنبھل رہا. ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں. وہ کون سی چیز ہے جس کی قیمت کم ہوئی ہو پچھلے 2 سال میں؟ ہمیشہ پاکستان میں بڑھتی ہیں, لیکن جس ریشو سے بڑھی ہیں وہ ریشو سمجھ نہیں آ رہی. یعنی جس ریشو کے ساتھ چیزوں کی قیمتیں اوپر گئی ہیں, چاہے وہ ڈالر ہے, چاہے وہ پیٹرول ہے, چاہے وہ گیس ہے, چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ آٹا ہے. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے 55 روپے کلو آٹے کے اوپر ہمارے اینکر جو ہیں وہ غریب کے منہ میں گھسیڑ دیتے تھے مائک. 100 روپے سے اوپر ہو گیا, اب اینکروں کو جوں تک نہیں رینگتی کانوں پہ, کوئی کرتا ہی کچھ نہیں ہے. یعنی یہ حالات پیدا ہو گئے. یہاں پہ آٹا بہت مہنگا بھی بکا ہے, 150 روپے کلو تک بک گیا آٹا 150 روپے کلو تک بھی, تب بھی کوئی نہیں بولا, بات ہی نہیں کی. 2800 3000 روپے کی تھیلی بھی 20 کلو والی بک رہی تھی آٹے کی. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ حکومت جو عمران خان کی تھی اس وقت مہنگائی تھی, لیکن وہ ایک مخصوص ریشو سے بڑھ رہی تھی. کووڈ تھا اور سارے چیلنجز کا یہ ریشو تھی نا ایک بڑھنے کی. یار ٹھیک ہے مائنر تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے, یہ نہیں تھا کہ ٹھک کر کے 30 روپے بڑھ گئے, ٹھک کر کے 50 روپے بڑھ گئے. یہ تو ہم نے اب تباہی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. معیشت کی تباہی کی وجہ سے پاکستان کے نوجوان, پاکستان کے ہنرمند, پاکستان کے کاروباری حضرات جتنے سرمایہ کار ہیں وہ سارے کنفیوژن کا شکار ہیں. ان سب کو چاہیے ملک میں سیاسی استحکام. سیاسی استحکام آئے گا صاف اور شفاف انتخابات سے. لوگوں کو جب یقین آ جائے گا کہ یہ حکومت ہم نے بنائی ہے, اب یہ 5 سال چلے گی. اگر سیاسی استحکام, اچھا سیاسی استحکام بزور طاقت تو آ نہیں سکتا, بالکل طاقت کے ذریعے تو آ نہیں سکتا. تو پولیس تو نہیں سیاسی استحکام ملک میں لا سکتی, لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس بھی ہیں. تو سیاسی استحکام اگر ملک میں آنا ہے تو صاف شفاف الیکشن سے آنا ہے, اور اگر الیکشن سے فرار ہے تو پھر سیاسی استحکام جو ہے وہ دور ہے. اچھا, ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ چودھری پرویز الہی, شاہ محمود قریشی, صنم جاوید خان, اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری مونس الہی اور باقی جو اہم رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ سب کے سب انہیں جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں اور ان کو الیکشن سے دستبردار کر دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی, شاہ محمود قریشی, صنم جاوید خان, ان سے کیا ڈر ہے, یا یہ ان کو باہر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ جس طرح عمران خان کو بھی دو کیٹیگریز میں لینا آپ اس کو. ایک تو وہ لیڈر جو مقبول ہیں, پہلے وزارتوں پہ رہے اور انہوں نے اچھے کام اور برے کام کیے. ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں یا سارے لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں. پرویز الہی کو لے کے بہت سارے تحفظات پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے تھے
اور جائز تھے. وہ لوگ جنہوں نے وزارتوں کے اور وزارت اعلیٰ کے اور بڑے بڑے منصب انہوں نے ان کے ساتھ رہے, وہ اگر کھڑے ہوئے ہیں آج عمران خان کے ساتھ تو ان کا بنتا ہے بھائی, ان کا بنتا ہے. اور وہ اس امید پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ پبلک کی پاپولیرٹی ہے اس وقت تو ہمیں اس کو لوز نہیں کرنا چاہیے. اس امید پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جب کبھی ہوا بدلے گی تو اس کے بینیفیشری ہم ہوں گے. ایکچولی وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا, پولیٹیکل انویسٹمنٹ اس کو آپ کہتے ہیں. اس کے بدلے میں ان کو بڑے بڑے عہدے بھی ملتے ہیں, وزارتیں بھی ملتی ہیں, وہ ملک کے لیے اچھا کرنے کی پوزیشن میں بھی آتے ہیں. کچھ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بھی کر پاتے. لیکن یہ جو صنم جاوید اور اس ٹائپ کی دوسری خواتین اور کچھ حضرات جو بند ہیں اور جن حالات کا وہ سامنا کر رہے ہیں, دیکھیں ایک تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن جب آپ کو واضح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ یہ تو, یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اکیلی عورت 20 جگہوں پہ ایک ساتھ کیسے حملہ کر سکتی ہے. میں اسی عورت کے کیس کی, صنم جاوید کی بات کر لیتا ہوں. وہ ایک اکیلی 20 جگہ پہ تو ایک ساتھ میں حملہ نہیں کر سکتی نا, لیکن اس کے اوپر اسی طرح کیسز ہیں اور اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں اپنے موقف پہ ہوں, کھڑی ہوئی ہوں. تو یہ بڑی ہمت والی بات ہے, عام بات نہیں ہے یہ. اچھا عمران بھائی, نواز شریف لے لیں اور مریم نواز, اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں, نواز شریف کا مقابلہ NA 130 میں ہو رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے, وہ اندر ہیں. ادھر سوات میں ادھر ہو رہا تھا اعظم سواتی کے ساتھ, انہیں باہر کر دیا گیا, وہ دستبردار ہو گئے. اب اگر ہم مریم نواز کو دیکھیں تو ان کا مقابلہ بن رہا تھا صنم جاوید سے, وہ اندر ہیں. تو کیا کوئی ڈر ہے؟ ایک مقابلہ اور بھی ہے مریم کا, اس سے شرافت سے بھی ہے, مہر شرافت سے. شرافت سے بھی صوبائی اسمبلی میں میں نے وہ پڑھا, اس کا بھی مقابلہ مریم نواز سے ہو گیا. مریم نواز سے ہو گیا. وہ نہ پکڑا گیا نا تو وہ بھی بہت بڑی چپک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مہر شرافت کو ہم نے دیکھا ہے کافی زیادہ ایکٹیو رہے ہیں. وہ پکڑا نہ گیا تو وہ پکڑا نہ گیا نا تو وہ مصیبت ڈال دے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں سیریسلی. اس کو ان کو پکڑنا پڑے گا ورنہ ہلکا ہلکے نوٹ پر مال ہے. اس کو پکڑنا پڑے گا, وہ الیکشن نکال دے گا. نہیں پڑے ہی نہ جاوے گے وہ. نہیں, میں دیکھیں تو صحیح بات ہے, وہ کرنی چاہیے. جیسے صنم ایک خطرہ تھی مریم نواز کے لیے, میں نے کہا تھا کہ وہ الیکشن میں اس کو نہیں چھوڑے گی, وہ ون سائیڈڈ مارے گی. اسی طرح یہ بھی آدمی ڈینجرس ہے الیکشن کے حوالے سے, اس کا دماغ بھی کام کرتا ہے, وہ ایکٹیو بھی بہت ہے, اور وہ روایتی سیاستدان ٹائپ کا نہیں ہے, روایتی سیاستدان ٹائپ کا نہیں ہے, وہ ٹف ٹائم دے گا. اگر ہم بات کریں ڈاکٹر یاسمین راشد اور نواز شریف کا مقابلہ, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس دفعہ میاں صاحب کا مشکل ہے, میں نے وہاں سروے کروایا ہے, تھوڑے دنوں میں چلواؤں گا بھی. اس دفعہ وہ بات نہیں ہے. دیکھیں میاں صاحب کے اپنے ووٹر جو ان کے پیٹ پکے ووٹر ہیں وہ تو موجود ہیں, اسی طرح یاسمین راشد کے اپنے ووٹر وہ ان کے موجود ہیں. میاں صاحب کے پاس جو اپنے پکے ووٹر ہیں شاید وہ ورکرز یاسمین راشد سے زیادہ ہیں اس حلقے میں ان کے پاس, شاید وہ دفاتر بھی ان سے زیادہ کھولیں. یاسمین راشد کو جھنڈا لگانا بھی الاؤ نہیں ہے, لیکن سائلنٹ ووٹر سارا کا سارا وہ اپنا فیصلہ کر بیٹھا ہے. اچھا عمران بھائی, ڈپینڈ کرتا ہے ٹرن آؤٹ پہ. عمران خان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ کب تک جو ہے وہ آپ کو پابند سلاسل نظر آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ پھر چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی, کب تک جو ہے یہ ان کے خلاف یہ کیسز چلتے رہیں گے؟ اور کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باتیں تو یہی ہو رہی ہیں کہ مائنس PTI مائنس عمران خان, اور اب کسی بھی صورت جو ہے وہ تحریک انصاف کو اقتدار کیا اپوزیشن میں بھی نہیں آنے دیں؟ دیکھیں میں نے نا پاکستان میں کسی کو مائنس ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں, کوئی بھی نہیں مائنس ہوتا. پولیٹیشین تو بالکل نہیں ہوتا مائنس, وہ رہتے ہی ہیں کسی نہ کسی فارم کے اندر اپنی پالیٹکس میں, آپ ان کو ارریلیونٹ نہیں کر سکتے. آج تک کوئی نہیں ہوا تو عمران خان کیسے ہوگا ارریلیونٹ؟ نہیں ہوگا, ہمارا ماضی بتاتا ہے. دوسرا, عمران خان کا باہر آنا مجھے نہیں لگتا اتنا بڑا رسک لیا جائے گا اس وقت. ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ 6 مہینے ہونے والے ہیں, لوگوں نے دیکھا ہی نہیں عمران خان کو. اگر پتہ چل جائے کہ 3 دن بعد وہ باہر آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو موٹر وے پہ گاڑی چڑھانے کی جگہ نہیں ملے گی. اسی طرح یہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, اگر کسی کو نہیں یقین تو چھوڑ کے دیکھ لیں. میں سیریس کہہ رہا ہوں آپ کو, موٹر وے پہ آپ کو گاڑی ڈالنے کی جگہ نہیں ملے گی, نہ لاہور سے, نہ چکری سے, تو نہ بلکسر سے, تو نہ آپ کو پنڈی بٹیاں سے. اور ادھر خیبر پختونخوا میں صورتحال آپ کے سامنے ہے, جو لیٹسٹ سروے آئے ہیں ان میں وہ 80-90% جیت رہے ہیں الگ الگ حلقوں میں, وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ابھی تو نہیں عمران خان کو
جلدی تو نہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو خود بھی کوئی جلدی ابھی باہر آنے کی. ابھی وہ کیونکہ ایڈجسٹ ہو گئے, اور عمران خان کو یہ ٹائم جیل میں گزار لینا چاہیے. اور میرے خیال میں لیڈر جیل کاٹ لیتے ہیں اور جیل سے وہ سیکھتے ہیں. حالانکہ بڑی معیوب بات ہے کہ ایک آدمی ایسے کیسز میں جیل میں ہے جن میں سے کچھ کیسز کا تو سر اور پیر ہی نہیں ہے, سر پاؤں ہی نہیں ہے کیسز کا, عجیب طریقے سے چل رہے ہیں کیسز, ایسے تو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھے, اور 200 سے زیادہ کیسز ہیں عمران خان کے اوپر. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. عمران خان جتنا زیادہ ٹائم جیل میں گزاریں گے وہ ان کی اور ان کی پارٹی کے لیے بہتر ہوگا میرے خیال میں. تو شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی ان کا کیا دیکھتے ہیں؟ یہ پہلے آ جائیں گے عمران خان سے باہر, یہ میں آپ کو بتا دوں.